سید محمد عبدالخبیر آزاد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ شوال المکرم 1447 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فضل جمیل رضوی، مولانا یاسین ظفر، مفتی فیصل احمد، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی قاری مہر اللہ، مفتی ضمیر احمد ساجد، حافظ عبدالمالک بروہی، قاری عبدالرؤف مدنی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، پیر شاہد علی جیلانی، اور اسی طرح زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد سے مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، مولانا ہارون رشید بالاکوٹی، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء، علامہ سجاد حسین نقوی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس اور خلیق الرحمان صاحب نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن بیگ، محکمہ سپارگو سے شوکت اللہ خان، وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم شوال المکرم 1447 ہجری 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آنے والی جو عید ہے اہل اسلام کو عید کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پورے کا پورا خلیج اور اسی طرح ایران اور پوری امت مسلمہ جس تکلیف سے اور جس چیلنجز سے گزر رہی ہے، آج ہم سب اس کے لیے دعا کریں گے۔ یقیناً ظالم ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم اسرائیل سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں
کہ آج امہ میں وحدت کی ضرورت ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں وطن عزیز پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اور آج اس کی صلاحیتوں کو پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان اور امت مسلمہ مل کر آگے بڑھیں۔ اور یقیناً جہاں میں پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں میں اپنی بہادر نڈر مسلح افواج کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج اور ہمارے سپہ سالار اور ہمارے فیلڈ مارشل کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنائے۔ یقیناً آج ہمیں بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دن چلے جائیں گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم یونٹی کے ساتھ، وحدت کے ساتھ ایک قوم بن کر آگے بڑھیں۔ اللہ نے ہمیں ایک مبارک مہینہ رمضان کا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمی اور اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج جہاں ہم سب کے لیے دعا کریں گے وہاں ہم ارض الحرمین اور حرمین شریفین کے لیے بھی، جس کے لیے اللہ نے ہمیں محافظ حرمین، محافظ ارض الحرمین چنا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ اس زمین کی حفاظت فرمائے اور حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیں مل کر ایک قوم بنے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپس میں تفرقات میں مت بٹو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم نے الحمدللہ پیغام پاکستان، جو پاکستان کا نیریٹو اور بیانیہ ہے، اس کو ہر گھر کی آواز بنایا ہے۔ ہم کسی غیر کا ایجنڈا اور غیر کی جو سازشیں ہیں اس ملک پاکستان میں انشاءاللہ العزیز نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اپنی حکومت، اپنی افواج، اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرمائے، اس ملک کو خوشحالی عطا فرمائے۔ اور پھر یوم پاکستان بھی آ رہا ہے جس کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس کو سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے یہ نعمت عظمی ہمیں عطا کی تھی اور ہم یوم پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم منائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور یہ وطن بھی تو اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں عطا کیا تھا۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیں مل کر وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں، یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور دشمن کو ہم بتا دیں کہ ہم تمہارے کسی ایجنڈے اور سازش کو اپنے ملک پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اپنی بہادر مسلح افواج کی پشت پر کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن و امان عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فطرانہ جو ہے اس کو
سب نے ادا کرنا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. تو 300 روپیہ جو ہے فطرانہ رکھا گیا ہے. اور جب عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف آپ آئیں تو اس سے پہلے اگر ادا کر دیں تو شاید ہم کسی غریب کا چولہا جلا دیں گے اور کسی غریب کی مدد کا ذریعہ بن جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم. اے اللہ ہمارے آج کے اس ماہ شوال المکرم کے اے اللہ اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ آج امت کو بڑے مسائل ہیں، آج امت کو بڑے چیلنجز ہیں. اللہ امت میں وحدت عطا فرما. اے اللہ اس وقت ظالم ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، درندگی کر رہا ہے. اور اے اللہ تیرے سامنے ہے کہ ایران ہو یا اسی طرح اور ممالک ہوں، اہل غزہ ہوں، اہل فلسطین ہوں، اللہ اس کے ظلم سے نہیں بچے. اہل ظلم اور اس جابر ظالم سے پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. اسرائیل سے پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. اے رب کریم آج پورے خلیج کو اور ایران کو سب کو متحد فرما دے. پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اس کی حفاظت فرما. اے رب کریم اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما. اے رب کریم اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ارض الحرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ تو نے ہمیں محافظ حرمین بنایا ہے. اے رب کریم ہماری افواج کو ہمیں اے رب کریم اپنے کرم سے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرماتے ہوئے اسے قبول منظور مقبول فرما. اے رب کریم آج یہ خوبصورت گلدستہ تمام مکاتب فکر کا اس وقت اسٹیج پر موجود ہے. پاکستان کے طول و عرض سے مرکزی ممبران آئے ہیں. اللہ زونل کمیٹیاں بیٹھی ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ اسی طرح صوبائی کمیٹیاں بیٹھی ہیں. اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، غریبوں کی غربتوں کو دور فرما، بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اس وطن عزیز پاکستان کے تحفظ کے لیے ہماری حکومت، ہماری مسلح افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے اے اللہ جس طرح رات دن امن کے لیے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اے رب کریم ان کو اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما. اے اللہ اسی طرح ہمارے مسلح افواج کے شہداء کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ غیار کا جو یا اللہ ہمارے اوپر یہ الغار ہے اے رب کریم ان کو ہدایت نصیب فرما. اور اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان دشمنوں کو تباہ و برباد فرما لے. اے رب کریم ہمارا اوپر کرم فرما، ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ آج ہمارے ساتھ گھروں سے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. رمضان کا یہ اب آخری روزہ یا اللہ اے اللہ جو دعائیں رمضان میں سب نے کی ہیں اے رب کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اگر کوئی کوتاہی رمضان میں ہم سے ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے، اپنی برکت عطا فرما دے. اے اللہ کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ جو خدمت کی گئی رمضان میں مساجد میں کی گئی اور کھلی جگہوں پہ کی گئی، جس نے کی ہے اللہ جس نے اس خدمت میں ہاتھ بٹایا ہے اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے.
कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी अमूर कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्ज़ि दुनिया अज़ाब आखिरा। अल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान का बयानिया पैगाम पाकिस्तान को हर घर की आवाज़ बना दे और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका। अल्लाह हमारा जो मीडिया है, जिस तरह रमज़ान में इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम दिए, तरावियाँ दी, इसी तरह अल्लाह शबीनों को दिया, लोगों तक पहुँचाने के ये ज़रिए बने। अल्लाह जितने लोग यहाँ आए हैं, जो जो मीडिया चैनल्स हैं, उनके मालिकान हैं, अल्लाह इन सबको जज़ाए अज़ीम और जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। हमने बात की है डेरा इस्माइल खान में भी बादल हैं, पन्नू में भी बादल हैं। हमने कुछ वहाँ सब लोगों से पता किया है और इसी तरह मुख्तलिफ जो नौशेरा से भी हमें पता चला, तो वहाँ पर तुम कोई मुसद्दक़ा शहादत नहीं मसूल हुई। अगर होती तो फिर हम आपके सामने रख देते। बहुत शुक्रिया।